کہ تیسرے اتوار کی عبادت میں ہم بڑے ایمان عقیدت کے ساتھ خدا کے گھر میں شریک ہوئے ہیں، اور آج کی انجیل مقدس کی مرکزی آیت کہ اگر یہ توبہ نہ کریں تو اسی طرح ہلاک ہوں گے۔ عام سی بات ہے، توبہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ توبہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پاپا اعظم پوپ فرانسس بیان کرتے ہیں کہ توبہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں مسیح سے ملاتا ہے۔ تو توبہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیوں؟ بار بار کیوں پہنو؟ کیوں پڑھاؤ؟ توبہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جو گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تب کیا توبہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں؟ کیا اس بات سے ہم تسلی یافتہ ہیں؟ کیا ہمیں اس بات سے بخوبی خبر ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ پاک کلام کیا کہہ رہا ہے؟ واقف ہے کہ گناہ تھا تو صبر ختم ہو چکا ہے، کہ گناہ کرتے جاؤ کچھ نہیں ہوتا، تو صبر ختم ہو گیا ہے۔ جو جان گناہ کرے گی وہ کیا کرے گی؟ دکھ اٹھائے گی، مرے گی۔ تو شاید ساڑھے ذہن چو صبر ختم ہو گیا نا، گناہ تھا صبر کے گناہ کرتے جاؤ کچھ نہیں ہوتا جی، آج زندگی ہے، آج زندگی سے جو مرضی کر دو، ہمیشہ کی زندگی تک کنوں پتا کنوں نہیں پتا۔ لیکن پاک کلام ہمیں ہمیشہ کی خدا یسوع مسیح مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق، اور مقدس یوحنا جو ہے وہ بھی یہی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں، یسوع مسیح سے آنے سے پہلے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ تو توبہ کی ضرورت کیوں ہے؟ توبہ کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم پاک صاف پاکیزہ ہو سکیں۔ میرے دوستو، ایک پہلا عمل جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں، گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ کی کدی نہیں گناہ کیتے نہیں ہوتے گناہ؟ میں انہیں ایک لسٹ لمبیاں پا داں گا کہ گناہوں کی لسٹ کون سی ہیں، اور تسی کہو گے واقعی یہ بھی گناہ۔ ہم نا واقف ہیں، ہم اپنی ذات سے، اپنی زندگی سے نا واقف ہو چکے ہیں۔ آج کا جو بچہ ہے، آج کا جو انسان ہے، وہ ای جنریشن ہے۔ ای جنریشن سے مراد کیا ہے؟ الیکٹریکل ہو گیا۔ ہمیں جو ہے وہ تصورات کو بھول گئے ہیں، گناہ کے تصور کو بھول گئے ہیں کہ گناہ کرا کے تو مریں گے، گناہ کریں گے تو مریں گے۔ گناہ کیا؟ نافرمانی ہے خدا کی، خدا کے حکموں کو توڑنا ہے، خدا کے حکموں کو توڑنا ہے، نافرمانی ہے۔ اور پاکمہ کیتھولک کلیسیا دو بڑے گناہوں کی کیٹیگری کا ذکر کرتی ہیں، جن میں جو ہے پہلی کیٹیگری ہے جسے کہتے ہیں مورٹل سن، MORTAL، مورٹل سن۔ اور یہ سن کیا ہے؟ یہ گناہ کیا ہے؟ جس طرح ہم 10 حکموں میں پڑھتے ہیں کہ خون نہ کر، چوری نہ کر، زنا نہ کر، یہ بڑے گناہ ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں کہ خون کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ کیا ہے؟ بڑے گناہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم غلاطیوں کے خط 5 باب میں پڑھتے ہیں کہ بڑے گناہوں کی بڑی لسٹ بھی ہے، جس میں حسد ہے، جھگڑا ہے، تفرقے بازی ہے، بدعتیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہیاں دینی ہیں، یہ بھی بڑے گناہوں میں شامل ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چھوٹے گناہ ہیں، حسد کرنا شاید سمجھتے ہیں چھوٹا گناہ ہے، لالچ کرنا شاید چھوٹا گناہ ہے، لیکن یہ بڑے گناہ ہیں۔ اور بڑے گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام جو بڑے گناہ سے ہوتا ہے، ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر جنیاں مرضی دعائیں کر لو، آگے توبہ نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ پھر جنیاں مرضی آن کے دعائیں کر لو، جنہیں مرضی سجدے کر لو، لیکن اگر توبہ نہ کیتی تو کچھ بھی نہیں دے۔ پہلا تعلق بڑا گناہ کرنے سے، ایون حسد کرنا، لالچ کرنا، کسی کا برا چاہنا، کیا ہوتا ہے؟ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، خدا کا فضل انسان سے جاتا رہتا ہے، محروم ہو جاتا ہے انسان خدا کے فضل سے۔ فضل ختم ہو گیا کیونکہ میں گناہ کی زندگی میں پڑ گیا ہوں، میں گناہ گار ہو گیا ہوں، لیکن اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ ہر وقت ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ تو بڑا گناہ ایک انسان جو ہے ایک جانے نہ جانے سے نہیں ہوتا، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ گناہ کوئی بھی ہے نا تو یہ جانے نہ جانے میں نہیں، بلکہ گناہ انسان فل نالج کے ساتھ کرتا ہے، اپنے پورے کانشیس کے ساتھ کرتا ہے،
اور اپنی آزاد مرضی کے ساتھ گناہ کرتا ہے. آدم اور حوا نے بھی اپنی آزاد مرضی کے ساتھ گناہ کیا تھا کیونکہ ورگلایا گیا تھا. تو ہمیں بھی شیطان جو ہے ورگلاتا ہے اور ہم بھی اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں. اس کے بعد چھوٹے گناہ بھی ہیں. چھوٹے گناہ بھی ہیں جس طرح جو ہے وہ جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، حسد کرنا. یہ سارے بڑے گناہوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے گناہ بھی ہیں. تو یہ خدا کے گھر نہ آنا، کلام نہ پڑھنا، یہ چھوٹے گناہ ہیں. اور ان گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے گناہوں کی فہرست سے کیا ہوتا ہے؟ جب یہ چھوٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مطلب سانو مقرر ہے کہ خدا کا دن کیا ہے؟ پاک ہے. خدا کے دن کو پاک ماننا ہے، خدا کے گھر میں آ کر عبادت کرنی ہے. تو یہ بھی گناہ ہے اگر اسی نہیں آتے گناہ کرنے پہ ہیں، کیونکہ ہم خدا کو حکم کو توڑ رہے ہیں. کیونکہ حکموں میں بیان کیا گیا ہے کہ سبت کے دن کو، خدا کے دن کو کیا کر؟ پاک رکھ. اگر اسی کہنے ہیں کہ نہیں آج کوئی ولیمہ ہے، آج کوئی شادی بیاہ ہے، آج حقیقہ ہے، آج نہیں اسی آ سکتے، ہم جان بوجھ کے گناہ کرنے ہیں. جان بوجھ کے کرنے پہ ہیں. کیوں کرنے پہ ہیں؟ کیونکہ میرے او حقیقے دے نالوں، میری او شادی دے نالوں، میری او جڑی یہ منگنی دے نالوں جڑا وے او ساریاں چیزاں جڑیاں نے چھوٹیاں ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی. خدا کی عبادت میرے لیے اہمیت نہیں، کیونکہ وہ میرے لیے باقی چیزیں بڑی ہو گئی ہیں. تو یہ نالج کے ساتھ ہوا ہے. ایک کام کتنا ہوا ہے؟ پورے نالج نہ ہوا ہے کہ مینوں پتہ ہے خدا دے گھر دا وقت ہے، لیکن میں خدا دے گھر سے نہیں کیا کہ میں گناہ کروں. یہ خدا کے حکموں میں، خدا کے حکم کو توڑا ہے. اگر اسی دعا نہیں کرتے، روزوں کے دنوں میں روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا سارا دن دعا نہیں کی، ستا رہا ہوا، تو مطلب ہے کہ وہ روزے دے نال وچ پھر گناہ کر کے بیٹھے. دعا ہی نہیں کری، خدا دے کلام کو کھولے نہیں، پڑھیا ہی نہیں ہے، تو مطلب ہے دعا ایک ہی گناہ کی ہے. خدا دے گھر چ آ کے ساری سوچ باہر ہونا گناہ دے، باہر ہونا، سوچ باہر ہونا. آ گلاں باتاں کرنیاں بھی گناہ سے سمجھے جاندی ہیں. خدا کے گھر کو پاک رکھنا، خدا کے گھر کو پاک رکھنا. آج پہلی دور میں کیا ہوگا؟ جیسے ہی موسیٰ خدا کا تجربہ کرتا ہے، پہاڑی پر جاتا ہے، خدا اس سے پہلا کام یہ کہتا ہے میں حاضر ہوں. خدا کہتا ہے جُتی اتار دے. کیوں؟ کیونکہ جگہ کی ہوگی ہے؟ پاک ہوگی. یہاں پر حضوری ہوگی ہے. تو یہ جگہ کیا ہے؟ پاک ہے. یہ جگہ مخصوص ہے. اے جگہ اپنی سیاسی گلاں باتاں، محلے دیاں گلاں باتاں کرنے واسطے نہیں ہے. اے جگہ دعا دی جگہ وے، تینوں دعا دی جگہ رہ دینا ہے. یہ دعا کی جگہ، یہاں سے برکتیں ہمیں ملے گی. یہاں سے ہم توبہ کر کے واپس خدا کی طرف رخ کریں گے. یہاں سے ہماری بدیاں دھلیں گی. اور یہ پاک پانی جب چھڑکا جاتا ہے، اس سے مراد ہے کہ خدا ہماری بدیوں کو کیا کر رہا ہے؟ دھو رہا ہے، صاف کر رہا ہے. تو میرے عزیزو، گناہ ایک چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے. اور چھوٹے گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. اسی چاہوں گے خدا سے ناراض ہو جائے. اگر ناراض ہو گیا تو برکت جاتی رہے، برکت جاتی رہی. پھر اسی کہنے ساری زندگی کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ساری زندگی کی مصیبتیں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم برکت سے محروم ہو چکے ہیں. برکت جاتی رہی ہے گناہ دی وجہ نہ. اسی کہنے ساری رات کیوں نہیں بڑھتی پئی، اگے پڑھتی لیتی کیوں نہیں پئی؟ کیوں سارے کام روک گئے نے؟ کیونکہ ہم گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں. اسی توبہ نہیں کر پا رہے. توبہ کی نوبت ہی ہم تک نہیں آ رہی. ہمارے ذہن میں گناہ کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے. اور جب گناہ کا تصور ختم ہو گیا تو اس سے مراد ہے کہ کھلے عام اسی جو مرضی کی جائیں گے، جو مرضی کی جائیں. اور پھر خداوند یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں بیان کرتا ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تمہارا حال بھی انہی کی طرح ہوگا جو ہلاک ہو چکے ہیں، جو ہلاک ہو چکے ہیں. لیکن خدا میرے عزیزو مہلت بھی دیتا ہے. یہ روزوں کے ایام ہمیں خدا نے مہلت کے طور پر دیے ہوئے ہیں. شاید ہم نہیں جانتے کہ اگلے آن والا روزیاں دن اسی دیکھ پاؤں گے نہیں دیکھ پاؤں گے. ہمیں خدا نے مہلت دی ہے، ہمیں خدا نے مہلت دی ہے. اور آج کی انجیل مقدس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے مالک ہے، وہ اپنے طاقتستان میں آتا ہے اور دیکھتا ہے پچھلے 3 سالوں سے انجیر کا درخت جو ہے وہ پھل نہیں لا رہا. 3 سالوں سے درخت پھل نہیں لا رہا. اور وہ چاہتا ہے کہ اس درخت کو جو ہے وہ اکھاڑ کر پھینک دے تاکہ اس کی جگہ نیا درخت لگایا جائے تاکہ وہ پھل لا سکے. لیکن خدا جو ہے وہ ٹائم بھی دیتا ہے بدلنے کے لیے. اور مالی جو ہے وہ کہتا ہے اپنے مالک سے کہتا ہے کہ مجھے 1 سال اور دے دے، میں اس کی جو ہے وہ پرورش کرتا ہوں، دیکھ بھال کرتا ہوں، کھاد ڈالوں گا. تو مجھے امید ہے، میں پر امید ہوں کہ یہ آنے والے سال میں کیا لائے گا؟
फल लाएगा, आने वाले साल में फल लाएगा। तो मेरे दोस्तों, हमारे पास ये रोज़ों के अयाम बरकत के अयाम है, तौबा तब्दीली के अयाम है कि हम अपने आप को तब्दील करें, हम अपने आप को तब्दील करें ताकि हम तौबा के ज़रिए खुदा तक रसाई हासिल कर सकें। वरना हमारे लिए भी खुदा यही करेगा कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे, अपने गुनाहों से पशेमान नहीं होगे, तो तुम भी क्या है, इन्हीं की तरह हलाक किए जाओगे। अगर हलाकत से बचना है तो खुदा हमें फजल भी अता करता है कि हम तौबा तब्दील होकर वापस खुदा की तरफ रजू ना है। मेरे दोस्तों, शायद इंसान होते हुए हम जो है वो हम में सब्र ना हो, लेकिन खुदा फिर भी सब्र करता है। खुदा हम सबको जानता है और खुदा इस उम्मीद में है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो तब्दील हो और खुदा मोहलत दे रहा है। शायद इंसान के लिए किसी को मोहलत देना जो है वो नामुनासिब हो, हम शायद मोहलत नहीं देते। अगर किसी को गुनाह हो गया ना, एक दफ़ा गुनाह हो गया है, तो ऐसे कहने तो हमने फैसला कर दिया, इसका भी फैसला करो। अगर गुनाह हो गया है, लेकिन हम मोहलत नहीं देते कि चलो यार एक चांस दे के देखेंगे। एक आम सी मिसाल, अगर साडे खानदान दे विच अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो असीं की उस टाइम फैसला करांगे कि इन्हूं स्कूलों हटा दो, चुक दो, काम ते ला दो। लेकिन क्या वो माली की तरह से यह सोचा कि बच्चे की चलो ट्यूशन रखा दो, ये सोचा हमने? हम उसी टाइम फैसला कर लेते हैं कि इन्हूं हटाओ, इन्हूं काम ते लाओ, इन्हें नहीं ये पढ़ना। हमने हमारे अंदर नाउमीदी आ गई, और नाउमीदी जो है वो गुनाह है। नाउमीदी, अगर हम उस मालिक की तरह कहें कि नहीं, बच्चे को एक और मौका दिया जाए, इसे जो है वो इसके लिए ट्यूशन रखी जाए ताकि दोबारा से पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े और दोबारा से जो है वो कामयाबी हासिल करे। मेरे दोस्तों, खुदा हमें मौके अता करता है। खुदा ने ये मौका अता किया रोज़ों के अयाम, ये मौके हमारे लिए, ये मौका है कि अपने आप को बदल सकें, दुआ के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए, खरात के ज़रिए अपने आप को बदल सकें ताकि खुदा की तरफ रजू ला सकें। यकीनन गुनाह जो है वो मौत है, लेकिन खुदा का फजल जो है वो ज़िंदगी है, और हम इन दिनों में खुदा के फजल को पाते हैं जब हम तौबा करते हैं। तो आए खुदा से बरकत चाहें, खुदा से फजल चाहें कि खुदा हमेशा हमारी ज़िंदगियों पर अपना जलाल ज़ाहिर करे, ताकि अगर आजमाइशें आती भी हैं, परेशानियाँ आती भी हैं, तो हमने उनसे घबराना नहीं बल्कि उनका मुकाबला करना है और कामयाब होकर खुदा के नाम को जलाल देना है। मेरी दुआ है कि खुदा इन रोज़ों के अयाम में हम सबको बरकत अता करे, और खुदा हमें बरकत देता भी है। कभी भी ये नहीं सोचना कि हम बरकत से महरूम हैं, खुदा बरकत देता भी है, और खुदा चाहता है कि हम बदल कर, तब्दील होकर खुदा की तरफ रुख करें। इसी हमारे खुदा के वसीले से।